آج ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ سیریل راجا رانی کی، خاص طور پر اس کی 22ویں قسط پر جو ایک تنقیدی جائزہ لکھا گیا ہے، اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ جی بالکل، یہ جائزہ قسط کے اہم موڑ، کرداروں کی نفسیات اور جو معاشرتی دباؤ دکھایا گیا اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس جائزے کی مدد سے سمجھیں کہ قسط میں کیا خاص تھا، کیا سازشیں چل رہی تھیں اور کون سے سماجی مسئلے اٹھائے گئے۔ اچھا۔ تو جائزے کے مطابق قسط کا جو مرکز تھا وہ تھا جاویار کی موجودگی۔ محلے والے کافی ناراض تھے۔ جی ہاں، اعتراض کر رہے تھے اور پھر کمیونٹی لیڈرز کا دباؤ بھی آ گیا خاندان پر۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ان سب کے پیچھے زنیر کی سازش تھی۔ یہ تو کہانی کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ جائزہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ کیسے ہمارا معاشرہ فوراً بنا سوچے سمجھے کردار کشی شروع کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ سازش کرنے والے کیسے اخلاقیات اور روایات کا نام لے کر خاندان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو جائزہ نگار نے بڑا صحیح پکڑا ہے کہ یہ صرف سماجی دباؤ نہیں، یہ تو معاشرتی اصولوں کا غلط استعمال ہے، ایک ہتھیار کے طور پر۔ اچھا، ایسی ماحول میں پھر رانی کا وہ فیصلہ آتا ہے جاویار سے شادی کا۔ جی جائزے میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا یہ فیصلہ واقعی رانی کی اپنی بہادری تھی یا بس حالات کی وجہ سے بدنامی سے بچنے کی ایک کوشش؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ ابہام کردار کو اور گہرا بنا دیتا ہے نا۔ بالکل۔ اور یہی ابہام ہمیں زنیر کے کردار تک لے جاتا ہے۔ اچھا، جائزہ نگار نے اسے بڑا دلچسپ نام دیا ہے، خاموش ویلن۔ خاموش ویلن؟ ہاں، مطلب وہ جو سامنے نہیں آتا لیکن پیچھے رہ کر ساری گیم چلا رہا ہوتا ہے، حالات کو کنٹرول کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایسی چھپی ہوئی چالاکی کو پہچاننا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اور یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ واقعی۔ اور پھر قسط کا اختتام، وہ فون کال۔ او ہاں، جائزے کے مطابق سونیا کی وہ اچانک کال، وہ تو ایک زبردست ٹویسٹ تھا جس نے کہانی کو مزید الجھا دیا۔ بالکل، اس سے اگلی قسط کا تجسس تو بہت بڑھ گیا۔ ایک کامیاب طریقہ تھا یہ۔ ہاں، اس سے کہانی میں ایک نئی پیچیدگی آ گئی۔ لیکن جائزہ صرف تعریف ہی نہیں کرتا، کچھ کمزوریاں بھی بتائی گئی ہیں۔ جی ہاں بالکل، اور یہ اچھی بات ہے کہ ایک متوازن تصویر پیش کی گئی ہے۔ کیا کمزوریاں تھیں؟ جیسے کچھ مکالموں میں، خاص طور پر والدین کے رد عمل میں، وہ جذباتی شدت، وہ گہرائی کم محسوس ہوئی جس کی شاید توقع تھی۔ اچھا۔ اور اسی طرح کچھ جگہوں پر ایڈیٹنگ میں تسلسل کی کمی کا بھی ذکر ہے۔ تو مطلب یہ کہ ایک اچھی قسط میں بھی بہتری کی گنجائش تو ہوتی ہی ہے۔ یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن مجموعی طور پر نتیجہ مثبت تھا جائزے کا۔ جی بالکل، جائزہ نگار کا خیال ہے کہ ان چھوٹی موٹی خامیوں کے باوجود قسط نے سماجی مسائل، جذباتی دباؤ اور وہ جو فرد اور معاشرے کی کشمکش ہے، ان موضوعات کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈرامہ، سماجی پیغام اور کرداروں کی گہرائی، ان سب چیزوں نے مل کر اس قسط کو کافی متاثر کن بنا دیا ہے۔ بالکل، اور اختتام پر جائزہ ہمیں ایک اور گہری بات پر سوچنے کو کہتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ رانی کے فیصلے سے جڑی ہے کہ جب کوئی معاشرتی دباؤ یا مذمت کے سامنے قربانی دیتا ہے تو اس کی اصل حقیقت کیا ہوتی ہے؟ مطلب کیا وہ فیصلہ جو شدید مجبوری میں کیا جائے، کیا وہ واقعی ایک چوائس ہوتا ہے یا وہ بس حالات کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک مجبوری؟ یہ تو واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ جی چلیں، راجہ رانی کے اس تنقیدی جائزے کے اہم نکات پر اس دلچسپ گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ شکریہ۔